أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ عزیز، ہماری گفتگو کل شرائع الاسلام سے متعلق کتاب الطہارت سے ہوئی تھی اور ہم نے آپ کی خدمت اقدس میں اس بات کو عرض کیا تھا کہ کتاب جو ہے وہ 4 ارکان پر مبنی، 4 ارکان جو ہے وہ ہمارے اس کتاب الطہارت کے سامنے آتے ہیں. اس میں ہمارے سامنے پہلی بحث میاں سے متعلق ہے، پانی سے متعلق ہے. دوسری بحث طہارت مائیہ سے متعلق ہے، یعنی کہ پانی کی طہارت سے متعلق، اس میں وضو اور غسل کا بیان ہوگا. اور تیسری بحث جو ہے وہ طہارت ترابیہ سے متعلق ہے، یعنی کہ اس کے اندر تیمم وغیرہ کا بیان ہوگا. اور چوتھی بحث جو ہے وہ اس سلسلے میں نجاسات سے متعلق ہے. یعنی 4 ارکان کے اوپر جو ہے وہ کتاب الطہارت محیط ہے. آئیے کتاب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، مشاہدہ فرمائیے اور اس کو دیکھیے. الرکن الاول فی المیاہ، آپ کتاب کو ملاحظہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز جہاں ہمیں ضرورت ہوگی وہاں ہم اپنے طور کے اوپر کتاب کے اندر کچھ چیزوں کو آپ کے بورڈ کے اعتبار سے بھی عرض کرتے رہیں گے. امید ہے کہ میری آواز بھی صاف ستھری آ رہی ہوگی آپ حضرات کو، جو لوگ بھی یہاں پہ اس وقت موجود ہیں. الرکن الاول فی المیاہ، پہلا رکن جو ہے وہ میاہ سے متعلق ہے. ماں کی جمع میں نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ پہلا رکن جو ہے پانی سے متعلق ہے. یعنی کہ کتاب الطہارت میں اگر پانی کی وجود نہیں تو گویا اس کا کوئی حیثیت ہی سامنے نہیں آئے گی. لہذا پہلے ہم پانی سے متعلق گفتگو کریں گے اس منزل کے اوپر. وفیہ اطراف، اس کے اندر کچھ اطراف ہیں، یعنی کہ جو یہاں پہ سما کے رکن اول یہ ہا کی زمین جو پلٹ کی جائے گی وہ جناب علی پلٹ کے رکن اول پر جائے گی. یعنی اس رکن اول کے اندر کچھ اطراف موجود ہیں جن کے متعلق گفتگو کی جائے گی. الاول اے الطرف الاول، یعنی پہلا طرف، پہلا رکن کیا ہے، پہلا طرف کیا ہے؟ فی الماء المطلق، ماء مطلق سے مراد ہے. ماء مطلق سے مراد طرف اول سامنے آتا ہے، اس کو دیکھیں. وہ ہوا، یہ ماء مطلق کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. کل ما یستحق اطلاق اسم الماء علیہ، ہر وہ شے جس کے اوپر پانی کے نام کا اطلاق ہوتا ہو، جس کو بھی ہم مطلقاً پانی کہہ سکتے ہوں، جس کو بھی ہم کہتے ہیں یہ پانی ہے. لفظ پانی کا اطلاق جس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے اس کو جناب علی مائع مطلق کہا جاتا ہے. مطلقاً، اب اس مطلق اور اطلاق کی قید کو بیان کرنے کا من غیر اضافت، بغیر کسی اضافت کے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ اس سلسلے میں کوئی اضافت کا استعمال نہ کریں. یہاں پر آپ کوئی سامنے اضافت کا استعمال نہ ہو رہا ہو کسی طرح کا، بالکل بغیر کسی اضافت کے سامنے آ رہا ہو. مثلا جیسے آپ کہیں یہ لفظ مل کا استعمال کرتے ہوئے ماء الملح، کہ یہ جو ہے وہ فرض کیجئے یہ مل کا پانی ہے، یعنی کہ نمک کا پانی ہے. یا مثلا آپ نے کہا کہ ماء اللحم، فرض کیجئے یہ گوشت کا پانی ہے. مثلا ماء الرمان، یہ جناب رمان کا پانی. آپ بغیر کسی اضافت کے جس کا بھی لفظ ماء کا اطلاق جہاں پر بھی کر سکیں اس ماء کو مائع مطلق کہا جاتا ہے، اس پانی کو مائع مطلق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وَكُلُّهُ، اب اس کا حکم بیان ہو. وَكُلُّهُ، یعنی کل الماء المطلق، پورا کا پورا مائع مطلق جو ہے وہ کون ہے؟ طاہر، یہ پاک ہوتا ہے. یہ پورا کا پورا مائع مطلق جو ہے پاک ہوتا ہے، جتنا بھی ہے بغیر کسی اس کے. مُذِيلٌ لِلْحَدَثِ وَالْخَبَثِ، ایسا طاہر ہے کہ جو مزیل حدث بھی ہے مزیل خبث بھی ہے. یعنی کہ حدث کو بھی زائل کرنے والا ہے اور خبث کو بھی زائل کرنے والا ہے، دور کرنے والا ہے. سوال پیدا، حدث کسے کہتے ہیں اور خبث کسے کہتے ہیں؟ تو حدث نجاست معنویہ کا نام ہے. جتنی بھی معنوی نجاست ہیں ان سب کو حدث کہا جاتا ہے. مثلا جیسے جنابت فرض کیجئے، یا حیض ہے فرض کیجئے، یا خروج بول. بول نہیں، بول نجاست ظاہریہ میں سے آتا ہے، لیکن یہ حدث جو ہے در حقیقت خروج بول، بول کا نکلنا، پیشاب کا نکلنا، یہ خروج جو ہے وہ معنوی نجاست ہے. ایسے خروج الغائط، پخانے کا نکلنا، تو پخانا ظاہری نجاست ہے لیکن خروج در حقیقت ایک معنوی نجاست ہے. خروج الریح، ہوا کا نکلنا، ریا کا خارج ہونا، تو ریا کا خارج ہونا یہ نجاست معنویہ ہے، نجاست ظاہریہ نہیں ہے. تو جتنے بھی ہیں یہ سب نجاست معنویہ، ان سب کو دور کرنے کے لیے آپ کو
پانی کا استعمال کرنا ہے، اور پانی مائع مطلق جو ہے اس کو زائل کرتا ہے جتنے بھی حدث ہیں، ٹھیک ہے نا۔ والخبث، اور ایسے خبث، خبث کسے کہتے ہیں؟ جیسے حدث کے لیے لفظ استعمال کیا کہ حدث جو ہے وہ نجاست معنویہ کا نام ہے، ویسے ہی نجاست ظاہریہ خبث کہلاتا ہے، جیسے خود بول، جیسے غائط، پیشاب ہے، پخانہ ہے، منی ہے، فرض کیجیے پیشاب، اور اس کے علاوہ خون ہے مثلاً، اور شراب ہے، یہ سب نجاستیں ظاہریہ ہیں، تو ان سب کو بھی زائل کرنے کا جو کام کرتا ہے وہ مائع مطلق کرتا ہے۔ مائع مطلق مزیل للحدث والخبث، یہ مزیل حدث بھی ہے اور مزیل خبث بھی ہے۔ وباعتبار وقوع النجاسہ فیہ، اب یہاں سے تقسیم شروع ہوئی، وباعتبار وقوع النجاسہ فیہ ينقسم الى جار ومحقون ومقبیر، نجاست کے اس مائع مطلق میں واقع ہونے کی بنیاد پر اس پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ینقسم تقسیم ہوتا الہ کس کی طرف؟ جارن، مائع جاری کی طرف، وہ محقون، مائع محقون، محقون حق طرف ٹھہرنے کو، واقف کو، وہ ٹھہرا ہوا پانی جو کسی گڑھے وغیرہ میں ہوتا ہے یا حوض وغیرہ میں ہوتا مثلاً، وہ مائع محقون، وہ ماء بیر، اور مائع بیر یعنی کہ کنویں کا پانی۔ یعنی کہ اب مائع مطلق 3 حصوں میں منقسم ہو رہا ہے، مگر تقسیم جو ہے وہ در حقیقت یہاں پر اس منزل کے اوپر وہ وقوع نجاست کی بنیاد پر ہے کہ چونکہ اس میں نجاست واقع ہوتی ہے لہذا نجاست کے وقوع کی بنیاد کے اوپر اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مائع جاری ہے، مائع محقور اور مائع بیر ہے۔ اما الجاری، جہاں تک بات مائع جاری کی ہے، فلا ينجس الا باستیلاء النجاسہ علی احد اوصافہ، یا مائع جاری، اب مائع جاری کا لفظ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، لفظ ہی بتا رہا کہ مائع جاری کون سا ہے۔ ایک تو مائع مطلق کا لفظ اس پہ صادق کیجیے آپ کہ ایسا پانی اس کے اوپر لفظ ماء صادق آ رہا ہو، ایک بات۔ دوسری بات جاری یعنی جاری ہے، یعنی رواں دواں ہے، لگاتار جس پہ جریان پایا جاتا ہے، آگے پیچھے چل رہا ہے، تو مائع جاری۔ اب اس کا حکم کا فلا ينجس الا باستیلاء النجاسہ، لہذا یہ پانی نجس نہیں ہوتا مگر کب تک؟ الا، اس وقت تک، باستیلاء النجاسہ، جب تک کہ نجاست تمکن اختیار نہ کر لے، جب تک کہ نجاست قبضہ نہ کر لے اس پانی کے اوپر۔ کس پانی کے اوپر؟ اس مائع مطلق پر، کس اعتبار سے؟ علی احد اوصافہ، کسی ایک وصف کے اوپر، جو بھی اس کے اوصاف ہیں، غور کیجیے گا، جو بھی اس کے اوصاف ہیں۔ اب اوصاف سے مراد یہاں پہ چونکہ پانی کے 3 اوصاف سامنے آتے ہیں، 3 صفتیں سامنے آتی ہیں، یا اس کا رنگ، یا اس کی بو، یا اس کا ذائقہ، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں کہ جو پانی کے اوصاف ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ کہ اب اس منزل کے اوپر اگر ان تینوں میں سے کسی ایک صفت کے اوپر بھی نجاست نے قبضہ کر لیا، استیلا قبضہ کرنا، استیلا تمکن کرنا، اس کے اوپر اپنا اقتدار جما لینا، تو اب نجاست اگر اپنی حکومت گویا جاری کر دے، یعنی قبضہ کر لے اس کے اوپر، اس کے صفت کو، جو تینوں صفت، کسی ایک صفت کے اوپر بھی اس کا رنگ تبدیل کر دیا اس نے، فرض کیجئے، یا یہ کہ اس کی رنگ کو تبدیل کر دیا، یا یہ کہ ذائقے کو تبدیل کیا، بو کو تبدیل کر دیا، بدبو پیدا ہو اس کے اندر، فرض کیجئے، تو اگر یہ بھی کوئی ایک کام بھی ہوتا ہے تو پانی مائع جاری نجس ہو جائے گا۔ اب جب نجس ہو گئے تو پاک کیسے کریں گے؟ وَيَطْهُرُ بِكَثْرَةِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ عَلَيْهِ، یہ پانی پاک ہوگا کس طریقے سے؟ اس طرح پاک ہوگا کہ مائع طاہر اس کے اوپر کثرت کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ جب مائع طاہر کثرت کے ساتھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا تو اس منزل کے اوپر یہ پانی پاک ہو جائے گا، مگر کیا کوئی شرط ہے؟ کہاں؟ متدافعاً، یہ جو ڈال رہے ہوں یہ متدافع ڈالیں، ایک دم ڈالیں، دفعتن ڈالیں۔ اگر یہ کام دفعتن ہوگا، مائع جاری اس کے اوپر دفعتن ڈالا جائے گا تو اس صورت کے اندر یہ پانی پاک ہوگا، مگر کب تک؟ 1 مرتبہ ڈالنا ہے، 2 مرتبہ ڈالنا ہے، تیسری مرتبہ کا نہیں، حتی یزول تغیرہ، جہاں اتنا ڈالا جائے گا کہ اس کا تغیر جو ہے وہ ختم ہو جائے، تغیر زائل ہو جائے، جو تغیر ہے وہ ختم ہو جائے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ وَيَلْحَقُ بِحُكْمِهِ مَاءُ الْحَمَّامِ، اور اسی مائع جاری سے ملحق کیا گیا ہے مائع حمام کو، یعنی مائع حمام کا جو حکم ہے وہ وہی حکم ہے جو مائع جاری کا حکم ہے، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ اذا کان لہو مادہ، اس شرط کے ساتھ کہ اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہو، غور کیجئے گا، اس کا کوئی نہ کوئی مادہ ہو۔
یعنی کہ اگر اس کا کوئی مادہ موجود ہے تو اس صورت میں کام ہوگا. اذا کان لہو یعنی کہاں اس ہو کی ضمیر پلٹی جائے گی یہ یہاں پر مائع حمام کی طرف. اگر یہ تمام چیزیں موجود ہے تو اس صورت میں یعنی کہ مائع حمام کا اگر کوئی مادہ موجود ہے تو اس صورت کے جناب علی ہم اس کو وہی حکم لگائیں گے جو مائع جاری کا حکم ہے. اب کہہ رہے ہیں ایک الگ حکم سامنے ولو ما زجہ طاہر. غور کیجئے گا ولو ما زجہ طاہر اگر ولو ما زجہ طاہر اگر اس مائع جاری سے کوئی پاک شے ملا دی جائے. غور کیجئے گا دیکھیے ولو ما زجہ اگر اس سے ملا دیا جائے طاہر کوئی طاہر چیز. ٹھیک ہے نا پانی مائع جاری ہے نارمل طور پہ چلا جا رہا ہے پانی جاری ہے اور اب کسی نے اس کے اوپر کوئی پاک چیز ملا دی اس کے اندر. فرض کیجئے کسی نے کوئی رنگ ملا دیا یا ایک فرض کیجئے نمک ڈال دیا اس کے اندر اور رنگ اور نمک کی بنیاد پر فغیرہ اس طاہر نے اس میں تبدیلی پیدا کر دی. وہ طاہر تھا بات سمجھیے گا جس کو ملایا گیا رنگ پاک تھا اور اس پاک کو ڈالا گیا اس میں تبدیلی کر دی. تبدیلی کس میں کر دی سامنے بار رنگ گیا تو رنگ میں تبدیلی پیدا کر دی. او تغیر من قبل نفسه یا یہ کہ مائع جاری جو ہے وہ از خود تبدیل ہو گیا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا. فرض کیجئے اس پہ تمادت آفتاب اتنی زیادہ پڑی کہ اس تمادت آفتاب کی بنیاد کے اوپر اس کا رنگ بدل گیا. لم یخرج عن کونہ مطہرا تو یاد رکھیں یہ مطہر ہونے کی حیثیت سے خارج نہیں ہوگا. اس کے اوپر لفظ مطہر کا اطلاق ہوگا حکم مطہر اس کے اوپر لاگو رہے گا. بالکل بھی آپ اس کو مطہر نہیں رہا ایسا نہیں کہہ سکتے. یوں کہتے ہو کہ سر رنگ فرض کیا ہلکا تبدیل ہو گیا ہے فرض کیجئے ٹھیک ہے نا. کب تک ما دام اطلاق اسم الماء علیہ باقیا علیہ اسم الماء باقیا علیہ جب تک کہ پانی کا لفظ اس کے اوپر صادق آتا رہے گا. جب تک پانی کا لفظ صادق آتا رہے گا اس وقت تک اس کو ہم مائع جاری کو مائع مطلق ہی کہیں گے. اور مائع مطلق جو ہوتا ہے خود بھی طاہر ہوتا ہے دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت طاہر بھی ہوتا ہے مطہر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا یہ مائع جاری کرنا. اور اما المحقون جہاں تک بات محقون کی ہے محقون میں نے بتایا واقف پانی ٹھہرا ہوا پانی رکا ہوا پانی. اما المحقون فما کان منہ دون القر. اب دیکھیں یہاں کے اوپر جو ہے وہ مائع محقون کی دو قسمیں سامنے آ جائیں گی. ایک دیکھیے یہاں پہ اس کو ذکر کیا گیا ہے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا فما کان منہ دون القر. دوسرا ذکر کیا گیا وما کان منہ قرًا یعنی دو قسم ہو گئی. اس مائع قر کی دو قسم ہو گئی. میں ٹھہرا ہوا پانی جو ہے جو ٹھہرا ہوا پانی ہے اس کی دو قسمیں ہیں دو قسمیں ہوئی. ایک قسم تو یہاں سامنے آ گئی ہے اور دوسری قسم دیکھیے یہاں پہ یہاں سابق آ رہی ہے. اب یہ کیسے کیسے ہوگا اس کی تفصیل ابھی آپ دیکھو سامنے آ رہی ہے. اس بات کو ملاحظہ فرمائیں گے آپ حضرات. فما کان منہ دون القر. اب یہ مائع محقون کی جو بحث شروع کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہوئے کر رہے ہیں کہ مائع محقون کو دو طرح سمجھیے. ایک مائع محقون وہ ہے جو قر پانی سے کم ہے. ٹھیک ہے نا جو قر پانی سے کم ہے وہ قر پانی سے کم ہے. تو ایک پانی وہ جو قر پانی سے کم ہے دیکھیے گا اب اس کا حکم الگ ہے. اور اگر مائع محقون قر پانی اور قر پانی سے زیادہ ہے تو اس کا حکم دوسرا ہے. آئیے پہلے فما کان منہ دون القر اگر وہ قر پانی سے کم ہے تو کہہ رہے ہیں فإنہ ینجس بملاقات النجاسہ. تو یاد رکھیے یہ قر سے کم پانی جو مائع محقون ہے یہ مطلقاً نجس ہو جائے گا جیسے ہی اس کے اندر نجاست گرے گی. ادھر ملاقات نجاست ہوئی ادھر یہ پانی نجس ہو گیا. بات واضح ہو رہی ہے. اب جب نجس ہو گئے جناب پاک کیسے کریں کہ وَيَطْهُرْ بِإِلْقَاءِ قُرْ عَلَيْهِ فَمَا زَادَ. اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ کہ اس کے اوپر قر پانی ڈالا جائے. اس نجس پانی کے اوپر علیہ نے علی ما دون القر النجس جو پانی قر پانی سے کم ہے اور نجس ہو گیا ہے اب اس کو پاک کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک قر پانی یا ایک قر پانی سے زیادہ ڈالا جائے. کیسے ڈالا جائے وہی لفظ استعمال ہوا دفعتن ایک دم سے دفعتن ڈالا جائے اس کے اوپر. ٹھیک ہے نا. ولا یطہر باتمامہ قرًا. سوال پیدا ہوتا جناب علی یہ بتائیے اگر یہ پانی جو ہم قر پانی ڈال رہے ہیں دفعتن نہیں ڈال سکتے ہم قر پانی نہیں تھا نجاست گری نجس ہو گیا اگر ہم اس کو قر بنا دیں
چلیں ولا یطہر، ولا یطہر باتمامہ قرن، تو یاد رکھیں یہ اگر اس کو کر بنا دیا جائے، غور کیجئے گا، اس کو مکمل پانی اتنا ڈالا گیا کہ تمام کا تمام پانی، یہ نجس پانی اور جو پاک پانی تھا ان سب کا مجموعہ کر ہو جائے، یعنی مائع نجس اور مائع طاہر جو ہو جائے وہ دونوں مل کے کر ہو جائیں، ولا یطہر باتمامہ، اتمام کر دیا اس کا ہے، تو یاد رکھیے پاک نہیں ہوگا، ولا یطہر پاک نہیں ہوگا باتمامہ قرن، اگر اس کو کر کر دیا جائے، اور اظہر پر بنائے قول ابہر کے۔ وما کان منہ قرن، اب دوسرا مائع محقون جب کر یا کر سے زیادہ ہو، فصاعدا یا تو کر ہو یا کر سے زیادہ ہو، لا ینجس، تو یہ نجس نہیں ہوتا، الا مگر یہ کہ کب ہوتا، ان تغیر النجاسہ احد اوصافہ، جب تک کہ نجاست اس کے کسی ایک وصف کو متغیر نہ کر دے، تبدیل نہ کر دے۔ میں نے کہا اوصاف سے مراد وہی رنگ، بو، ذائقہ، رنگ، بو، ذائقہ میں نجاست اگر تبدیل کر رہی ہے تو اس صورت میں نجس ہوگا۔ اب نجس ہو گئے تو پاک کیسے کریں گے؟ کویطہر بالقاء کر علیہ، فکر، اس کے اوپر کر پانی ڈالا جائے گا، پھر کر پانی ڈالا جائے گا، پھر کر پانی، لیکن لگاتار کر پانی کر پانی کر پانی اس پہ ڈالتے رہیں گے، کب تک؟ حتی یزول التغیر، اتنا ڈالیں گے کہ تغیر زائل ہو جائے، رنگ تبدیل ہوا تھا رنگ ٹھیک ہو جائے، بو تبدیل ہوئی تھی بو ٹھیک ہو جائے، ذائقہ تبدیل ہو ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ ولا یطہر بزوالہ من نفسہ، لیکن یاد رکھیے اگر یہ تغیر من قبل نفس از خود زائل ہو رہا ہے تو صورت پاک نہیں ہوگا۔ ولا بتصفیق الریاح، اور نہ ہی کہ ہوا کے بہت تیز تیز ہوا چلنے لگی اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ پانی کی جو تغیر پیدا ہوا تھا وہ زائل ہو گیا، پاک نہیں ہوگا۔ ولا بوقوع اجسام طاہرہ، اور نہ ہی ایسا کہ آپ اس پہ کوئی چیز ڈال دیجئے، فرض کیجئے آپ نے نمک ڈال دیا اس کے اوپر، نمک کے ڈالنے کی وجہ سے نمک پاک تھا، جس میں طاہر تھا اس کو ڈالنے کے نتیجے کے اندر اس کر پانی کو جو مائع محقون ہے نجس پانی ہے اس کا تغیر ختم ہو گیا، پاک نہیں ہوگا۔ فیہ تزیل عنہ التغیر، ایسا اجسام طاہرہ کہ جو اس میں پڑنے کے بعد تغیر کو ختم کر دے، تو یاد رکھیں اس صورت کے اندر اس کو جناب علی تبدیل نہیں کیا جائے گا آپ کو۔ اب دیکھیے مائع محقون کے اندر لگاتار آپ کے سامنے کچھ الفاظ کا استعمال ہوا، لفظ کر کا استعمال ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے کر کتنا ہے، کر کسے کہتے ہیں، کر کتنا ہوتا ہے؟ کہنے والکر الف و مئتا رطل بالعراقی الاظہر، کر پانی جو ہوتا ہے وہ در حقیقت 1200 رطل عراقی کے برابر ہوتا ہے۔ رطل را کے کسرے کے ساتھ ایک ایسا وزن ہے کہ جو زمانہ سابق میں کافی متعارف تھا، اس کا استعمال زمانہ سابق میں ہوا کرتا تھا۔ اب اس کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں، یا یہ عراقی رہا ہے، یا یہ مدنی رہا ہے، یا یہ مکی رہا ہے۔ عراقی جو ہے وہ مکی کا آدھا ہے، فرض کیجئے اگر مکی 1 کلو ہے تو عراقی جو ہے وہ آدھا کلو ہوتا ہے۔ مدنی درمیان میں ہے، یعنی تقریباً اگر عراقی آدھا کلو ہے اور مکی 1 کلو ہے تو جو مدنی ہے وہ تقریباً 750 گرام ہے۔ رطل عراقی جو ہوتا ہے تقریباً آدھا کلو سے کم ہوتا ہے۔ بہرحال اس منزل کے اوپر بعض علماء نے اس منزل کے اوپر کچھ الگ منزلیں پیش کی ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ کہ والکر الف و مئتا رطل بالعراقی، کر جو ہے وہ 1200 رطل عراقی کے برابر ہوتا ہے، الاظہر پر بنایا قول اظہر کے۔ او ما کان کل واحد من طولہ و عرضہ و عمقہ 3 اشبار و نصفا، جس کا طول و عمق و عرض یعنی لمبائی چوڑائی اور گہرائی 3.5 بالشت ہو، یعنی 3.5 بالشت چوڑائی، یہ کوئی ایسی جگہ، ایک ایسا گڑھا یا ایسی حوض یا ایسا برتن، فرض کوئی بھی ایسی ٹنکی، فرض کی آج کے زمانے میں کہا جائے کہ جس کی لمبائی چوڑائی اور گہرائی تینوں اعتبار 3.5 بالشت ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، اور اس برتن میں جو پانی بھر جائے لبالب بالکل ہو جائے تو اس پانی کو مائع کر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جناب یہ طول و عرض و عمق کے اعتبار 3.5 بالشت، تو اس کا حکم کیا سب جگہ لاگو ہوگا؟ کہ بالکل، یستوی فی ھذا الحکم میاہ الغدران، یہ حکم جو ہے جو میاہ غدران ہے، غدیر کی جمع غدران،
ٹھیک ہے، جو گڑھے ہیں بہت تالاب ہیں، جو بڑے بڑے تالاب ہیں وہیں پہ بھی یہ حکم رہے گا. والحیاض حوض کی جمع، جتنا حوض ہے بڑی بڑی حوض ہے اگر وہاں بھی یہ کیفیت ہے تو اس کا بھی حکم یہی رہے گا. والاوانی برتن کو اتنا بڑا ہے، اور اظہر پر بنائے قول اظہر کے یہ کیفیت ہے، یہاں سب جگہ پہ طاری رہیں گی. انشاءاللہ العزیز کل گفتگو مائع بیر سے متعلق ہوگی. کل تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہے ہم سے میسج کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے تمام ہی سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ.